جناب نور حسین انگوی صاحب جو کہ ایک ماہر خطاط ہیں، کاتب ہیں اور گزشتہ تقریباً 50 سال سے فن خطاطی سے یہ وابستہ ہیں۔ اس دنیا ناپائیدار میں جہاں ایک طرف جاہ و حشم اور دولت کی فراوانی ہے تو دوسری طرف علم و فنون اور اعلیٰ اقدار سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جناب نور حسین انگوی سے، جو کہ خوشاب کے محلہ علی پورہ میں رہتے ہیں اور قرآن پاک کی یہ خطاطی کے خوبصورت نمونے ان کی تخلیقات ہیں۔ نور حسین انگوی کی زندگی سادگی، خلوص اور محبت سے عبارت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک شفاعت حسین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور خوشاب کا پیج۔ ڈسکور خوشاب کے فورم سے ہم خوشاب کے ٹیلنٹ اور جو فنکار اور آرٹسٹ ہیں ان حضرات کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں۔ جو آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب نور حسین انگوی صاحب، جو کہ ایک ماہر خطاط ہیں، کاتب ہیں اور گزشتہ تقریباً 50 سال سے فن خطاطی سے یہ وابستہ ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو آپ کا تعلق کہاں سے ہے سر؟ میرا بنیادی جو ہے گاؤں خوشاب کا انگا شاہ بلاول بھی کہتے ہیں، تو اس کا رہائشی تھا، تو بعد میں خوشاب میں آ گئے۔ وادی سون کے گاؤں انگا سے یہ تشریف لائے آج سے تقریباً 50 سال پہلے، اور اس وقت خوشاب کے محلہ علی پورہ میں یہ مقیم ہے۔ تو آپ نے جو اپنا یہ فن خطاطی ہے اس کا شوق آپ کو کہاں سے ہوا؟ ہاں، تو اس کا شوق مجھے بہت ہی بچپن سے تھا۔ جب کہ میں ابھی سکول میں داخل بھی نہیں ہوا تھا تو میرے بھائی بڑے تھے، وہ خوش خط تھے، تو سارے گاؤں کے لوگ اس قسم کا کام کروانے کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو جب میں سکول میں داخل ہوا تو یہی پوزیشن تھی، اور باقی لڑکوں سے میری خوش خطی بہت اچھی تھی۔ تو مجھے کئی بار سکول میں خطاطی میں انعام بھی ملا خوش خطی کا، تو میری حوصلہ افزائی ہوئی، تو مجھے یہ شوق بڑھنے لگا۔ پھر آپ خوشاب آئے تو خوشاب میں آ کے آپ نے کس کی شاگردگی اختیار کی؟ ہاں، تو خوشاب میں جب میں آیا تو کچھ لوگ کام کرنے والے تھے جو کہ جتنا میں سمجھتا تھا اس معیار سے اوپر نہیں تھے۔ تو جب زید صاحب نے کام شروع کیا تو ان کا کام دیکھا تو بہت زیادہ اچھا لگا، تو ان کی شاگردی میں نے اختیار کی۔ جی، انہوں نے تذکرہ کیا ہے زاہد صاحب کا میں بتاتا چلوں کہ یہ محلہ سردار بہادر خان میں پیدا ہوئے اور تقریباً نوجوانی میں ہی وفات پائی۔ بہت ہی ماہر خطاط اور ایک جینیس آرٹسٹ تھے جو کہ خوشاب میں جنہوں نے اپنا کام کیا، لیکن ان کی عمر کم تھی، وہ وفات پا گئے، لیکن ان کے جو شاگرد ہے اور ان کا جو کام ہے وہ آج بھی زندہ ہے۔ تو ان کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ ان کے ساتھ جو آپ کا وقت گزرا، جو آپ نے کام کیا، آپ نے اپنے استاد کے فن کو کیسے آگے بڑھایا؟ میں نے استاد صاحب کی طبیعت کو بہت اچھا پایا۔ وہ پرہیزگار تھے، نیک تھے اور بہت ہی اچھے انسان تھے۔ تو ان کے فن کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان کی ایک خاصیت تھی جو کہ بہت اچھی تھی۔ تو ان سے میں نے سیکھا، تو تقریباً 6 سال سے زیادہ، 7 سال کے قریب، تو وہ وفات پا گئے تھے۔ جی، تو یہ آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ جو ہے نا جو بورڈز لکھتے تھے ان کے اوپر آپ لکھتے تھے زاہد انگوی، تو آپ نور حسین انگوی کیوں نہیں لکھتے تھے؟ ہاں، تو میرے استاد چونکہ بورڈ نویس بھی تھے، تو بورڈ نویسی کا بلکہ کام کچھ زیادہ ہوا کرتا تھا، تو استاد صاحب زندگی میں اپنا نام سائن جو کرتے تھے وہ زاہد لکھتے تھے۔ تو میں وفات کے بعد جب دکان پر میں بیٹھا تو میں نے زاہد انگوی لکھنا شروع کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا کام پھر بھی استاد صاحب کے برابر کا نہیں تھا، تاکہ استاد صاحب کی کوئی معمولی سی وجہ سے بدنامی نہ ہو کہ یہ کام زید صاحب کا ہے۔ یعنی کتنا احترام اور کتنا مقام آپ نے دیا اپنے استاد کو۔ تو میں نے یہ ساتھ لکھا زاہد انگوی، کہ صرف زید صاحب کا کام یہ نہیں ہوا ہے، یہ ان کے شاگرد کا کام ہے، تو یہ پہچان ہو سکے۔ یعنی قرآن پاک کی خطاطی کے علاوہ اور آپ نے اس میں کیا کیا چیزیں آپ نے لکھی ہیں؟ ہاں، اس میں وہ پہلے بات کر رہا تھا کہ میں نے زید انگوی لکھا،
تو جب میں اپنے کام سے مطمئن ہوا کہ اب استاد صاحب کی بدنامی نہیں ہوگی تو میں نے پھر وہ زہد ہی لکھنا شروع کر دیا. صحیح. تو اس کے علاوہ میں نے کافی کام کیے ہیں. یہ شعراء خوشاب کے تقریباً سارے، یہ ایک دور تھا اب بھی بلکہ ہے کہ یہ شادی پہ سہرا ایک لکھ کے اپنی شاعری میں دیتے تھے تو تمام شاعر مجھ سے لکھواتے تھے. شکیل عاطر صاحب نے بھی کبھی لکھوایا آپ سے؟ شکیل عاطر صاحب نے بھی لکھوایا ہے، میں نے ان کے شعر لکھے ہیں. کچھ شعرا لکھایا ہوگا؟ ہاں، تو بلکہ کل ہی ان سے بھی ملاقات ہوئی تو ان سے میں نے کہا کہ آپ مجھے کوئی شعر دیں کہ میں ان کی خطاطی کروں. صحیح. اور یہ بتائیں کہ جو جیسا کہ آج کل کمپیوٹر اور پینا فلیکس کا دور ہے، تو اس دور میں جو ہاتھ سے لکھا ہوا کام ہے اس کی کتنی اہمیت ہے؟ تو جو دور تھا ہاتھ سے، تو چونکہ کام زیادہ ہوا کرتا تھا تو جو خطاط نہیں بھی تھے کچھ معمولی سا بھی کر لیتے تھے، قلم چلا لیتے تھے تو وہ بھی خطاط تھے. چونکہ کام زیادہ ہوتا تھا تو جب یہ پینا فلیکس آیا تو کام تھوڑا رہ گیا. تو جب تھوڑا رہ گیا تو پھر کام انہی کے پاس آیا ہاتھ کا کہ جو کر سکتے تھے. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ کمپیوٹر فونٹ جو کہ 100% ہوتے ہیں، ایک بنائے جاتے ہیں سافٹ ویئر کے ذریعے، تو اس میں جو خطاطی ہے اور جو ہاتھ کی لکھی ہوئی خطاطی ہے اس میں اگر آپ نے فرق کرنا ہے تو اناڑی پن کا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک اناڑی خطاط کی لکھی ہوئی ہے، یہ ایک ماہر کی ہے، کیونکہ آپ اسے کمپیوٹر کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو نئی نسل کو؟ نئی نسل، یہ پہلی چیز تو ہے شوق کی، کہ ان میں شوق پیدا ہو. والدین سے بھی یہی کہوں گا یا دوستوں سے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کرے، اس سے کام ہوگا، حوصلہ افزائی ہوگی. تو اگر وہ کام کر رہا ہے آپ کہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے بھائی تو چل چھوڑ اس کو، تو وہ کام نہیں کر سکے گا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ محترم نور حسین انگوی صاحب جو کہ خوشاب کے ایک سینئر بزرگ ماہر خطاط ہیں، جنہوں نے چارٹ لکھے، بورڈ لکھے، انہوں نے پتھروں کو تراش کے اوپر خطاطی کی، شعراء کے کلام لکھے. یعنی کہ ان کی جو زندگی ہے ان ہاتھوں نے ہمیشہ جو ہے اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے. تمام سننے والے، تمام دیکھنے والے لوگ ہیں خوشاب کے اور خوشاب کے علاوہ بھی تمام کو ہمارا پیغام ہے کہ اگر آپ بھی فنون لطیفہ سے وابستہ ہیں یا آپ میں کوئی بھی ٹیلنٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں سامنے لایا جائے، ہم آپ کو پروموٹ کریں گے. ہمارے پلیٹ فارم پہ آئیں، ہم آپ کو پروموٹ کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں سعادت بھائی، کامران بھائی، ہماری ٹیم، ان سے رابطہ کیجیے، ہم آپ کو سامنے لے کے آئیں گے، دنیا میں آپ کا ٹیلنٹ دکھائیں گے. ونس اگین بہت شکریہ محترم جناب نور حسین صاحب کا کہ آپ نے ٹائم دیا. مہربانی.